محمد وآل محمد. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات عزاداران امام مظلوم کربلا، حاضرین مجلس، اس عشرہ اولیٰ میں ہم مسلسل کربلا کے شعار پڑھ رہے ہیں، اور کربلا کے شعار سے جو ہمیں پیغام اور جو میسج ہم تک پہنچا ہے اس کو بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کیونکہ محرم کا مہینہ صرف اور صرف عزاداری کا مہینہ نہیں ہے. محرم کا مہینہ صرف اور صرف مجلسیں پڑھنا اور مجلسوں میں شرکت کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ محرم کا مہینہ ہے اپنے آپ کو سدھارنے کا. محرم کا مہینہ ہے اپنی عبادات میں زیادتی کرنے کا. محرم کا مہینہ ہے توبہ و مغفرت کا، کیونکہ یہی محرم کا وہ مہینہ ہے کہ جس میں نہ جانے کتنے بگڑے ہوئے لوگ سدھر گئے. اور یہ سلسلہ جو سدھرنے کا شروع ہوا یہ کربلا سے ہی شروع ہو گیا تھا. میں نے مثالوں میں پیش کیا کہ کس طریقے سے جو ہے جناب حر جہنم سے نکل کر کے جنتی بن جاتے ہیں. علی گنداوی یہ جو شرابی تھا کس طریقے سے اپنی اصلاح کرتا ہے اور جنتی بن جاتا ہے. تو میرے عزیزو، مقصد حسین کو پورا کرنا ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے اور ہمارا ہدف ہونا چاہیے. تو میرے عزیزو، محرم کا مقصد ہے اپنے آپ میں اصلاح کرنا. تو عزیزان محترم، محرم کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہم مقصد حسینی کو زندہ کریں.
ہم مقصد حسینی کیا تھا اس کو جانیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں کیوں گئے تھے؟ امام حسین نے کیا فرمایا؟ جب امام نے وصیت لکھی ہے محمد حنفیہ کو، کیا پڑھایا؟ اس میں کیا لکھا تھا؟ انی لم اخرج اشرن ولا بطرن ولا مفسدن ولا ظالما، نہ تو میں شرانگیزی برپا کرنے کے لیے نکل رہا ہوں اور نہ ہی جاہو حشم کے لیے نکل رہا ہوں، نہ ہی میں اس فساد برپا کرنے کے لیے نکل رہا ہوں، نہ ہی میں کسی کے اوپر ظلم کرنے کے لیے نکل رہا ہوں۔ وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نکلنے کا مقصد کیا ہے؟ میں اپنے نانا کی امت میں اصلاح کرنے کے لیے نکل رہا ہوں۔ تو اگر ہم اس مقصد کے اوپر عمل کریں کہ امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں کیوں گئے، مدینہ کو خیر آباد کیوں کہا؟ کیونکہ نانا کی امت میں اصلاح کرنا چاہتے تھے۔ تو اگر امام حسین علیہ السلام نے جو ٹارگٹ لے کر کے کربلا کے میدان میں گئے ہیں، انہوں نے کربلا کو بچایا ہے، اگر ہم آج اسی نقش قدم پر چل رہے ہیں، اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اگر ہم روزہ رکھ رہے ہیں، اگر ہم حج کر رہے ہیں، اگر ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، اگر ہم یتیموں کے سروں کے اوپر دست شفقت پھیر رہے ہیں، اگر ہم کسی کے اوپر ظلم نہیں کر رہے ہیں، اگر ہم کسی کا مال چھین کر کے نہیں کھا رہے ہیں، تب ہم سمجھ لیں کہ ہم واقعاً عزادار امام حسین علیہ السلام۔ کیونکہ مقصد حسین کیا تھا؟ مقصد حسین تھا دین کو بچانا، دین کی اصلاح کرنا۔ اور امام حسین علیہ السلام نے قربانی کس کے لیے دی ہے؟ یہ قربانی ہمارے لیے دی ہے کہ ہم تک نماز پہنچ جائے، ہم تک روزہ پہنچ جائے، یعنی کہ سارے آئین اسلام ہم تک پہنچانے کے لیے امام حسین علیہ السلام کو قربانی دینا پڑا۔ جہاں توحید، جہاں اصول کو بچا رہے تھے، وہاں فروع کو بچا رہے تھے۔ اگر امام حسین علیہ السلام نہ ہوتے میرے عزیزوں تو سوچئے کیا ہوتا۔ آپ لوگوں کو میں ایک چھوٹی سی تاریخ کی جھلک دکھا دوں۔ جناب موسیٰ آئے، صاحب کتاب تھے، دین لے کر کے آئے، بات سب جانتے ہیں۔ جناب موسیٰ کتاب لے کر کے آئے تھے، پیغمبر تھے، رسول تھے، بہت بڑے رسول تھے۔ پھر کیا ہوا کہ جناب موسیٰ کے بعد جناب عیسیٰ کو آنے کی ضرورت پڑی؟ کیا ان کی شریعت ناقص تھی جناب موسیٰ کی؟ نہیں نا، ناقص ہوگی نہیں۔ اللہ نے تمام انبیاء کو جو ہے قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، بھلے طریقہ الگ ہو تمام شریعتوں میں، گزشتہ شریعتوں میں، لیکن اصول ایک تھے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے بھیجے ہوئے اتنے رسول ہوں گے، اتنے آ چکے ہیں، اتنے آنے والے ہیں۔ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، قیامت کے اوپر عقیدہ رکھو۔ ہر انسان کو مرنے کے بعد سے جو ہے ایک دوسری دنیا میں جانا ہے، ہر نبی کا پیغام یہی تھا۔ پھر کیا ہوا کہ جناب عیسیٰ کو آنا پڑا؟ پتہ چلا کہ جناب موسیٰ کی شریعت کو، جناب موسیٰ کے بعد خود ان کے چاہنے والوں نے ان کی شریعت میں اتنا زیادہ کھلواڑ کیا کہ شریعت موسیٰ بالکل چینج ہو گئی۔ چینج ہو کر کیا بن گئی وہ شریعت؟ اب وہ شریعت موسیٰ رہی ہی نہیں۔ اس لیے خدا ان کے عالم کو جناب عیسیٰ کو بھیجنا پڑا۔ جناب عیسیٰ آئے، جناب عیسیٰ کے آنے کے بعد سے کیا جناب عیسیٰ کی شریعت نافذ تھی کہ ہمارے آخری رسول کو آنا پڑا؟ نہیں، جناب عیسیٰ کی شریعت بھی کامل تھی، اور یہ بڑے رسولوں میں سے ہیں کہ جو پوری کائنات کے اوپر رسول بنا کر کے بھیجے گئے۔ جناب عیسیٰ آئے، آنے کے بعد سے تبلیغ کیا۔ اب جو اسلام آ رہا ہے، اسلام کے پیغامات کیا ہوں گے؟ شریعت عیسیٰ کا جو پیغام ہوگا وہ شریعت محمدی کا پیغام ہوگا، شریعت موسیٰ کا جو پیغام ہوگا وہ شریعت محمدی کا پیغام ہوگا۔ میرے عزیزو، آپ سوچیں کہ جناب عیسیٰ کی اگر شریعت مکمل تھی تو پھر شریعت محمدی کی ضرورت کیا تھی؟ پھر کیا ہوا؟ شریعت محمدی کیوں آئی؟ لمحہ فکریہ ہے کہ نہیں ہے؟ آدمی سوچ سکتا ہے کہ نہیں سوچ سکتا ہے کہ بھائی شریعت کیا ضرورت تھی؟ دیکھیں میرے عزیزو، جناب عیسیٰ گئے، جناب عیسیٰ کے جانے کے فوراً بعد جو ان کے دین کے ان کے قریبی حضرات تھے وہ تو کچھ حد تک ٹھیک رہے، لیکن جو ان کے پیروکار تھے وہ جب دین میں آئے تو انہوں نے اب کیا کرنا شروع کیا؟ انہوں نے ایک مرتبہ یعنی کہ کسی گناہ میں پکڑے گئے، فوراً جو ہے انجیل میں ایڈ کر دیا کہ فلاں گناہ نہیں ہے، وہ عبادت ہے۔ شراب پی لیا، امتی نے دیکھ لیا، ارے آپ شراب پی رہے ہیں، جا کر کے انجیل میں بڑھا دیا شراب پینا جو ہے جناب عیسیٰ بھی نعوذ باللہ شراب پیا کرتے تھے، شراب پی سکتے ہیں۔ شریعت چینج ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جناب عیسیٰ کی شریعت چینج ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اب جناب عیسیٰ کی شریعت کے نام پر
آج جو ہے پوری دنیا میں عیسائی حضرت شراب پی رہے ہیں کہ نہیں پی رہے ہیں؟ زنا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ گناہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ شریعت کو چینج کر دیا. کس نے چینج کیا؟ اس امتی نے، ان کی امتوں نے. امام حسین علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ شریعت کو چینج کیا جا چکا ہے جناب موسیٰ کے زمانے میں، شریعت کو چینج کیا جا چکا ہے جناب عیسیٰ کے زمانے میں. اور یہ بدر و احد کے ہارے ہوئے حضرات بھی جان چکے تھے کہ محمد اور آل محمد کو ہم جنگ سے نہیں ہرا سکتے ہیں، کیونکہ ان کے بیچ میں حیدر کرار جیسی شخصیات موجود ہیں. اب ان کو ہرائیں تو کیسے ہرائیں؟ اب ہرائیں تو کیسے ہرائے؟ ایک راستہ نظر آیا، اسلام کا چولا پہن لو اور چولا پہننے کے بعد سے خلافت حاصل کر لو. آل ابی سفیان کے اوپر اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے نانا نے فرمایا ہے کہ الخلافت محرمۃ علی آل ابی سفیان، آل ابی سفیان کے اوپر خلافت حرام ہے. اور یہی وہ جو ہے حضرات تھے جو اسلام کا چولا پہن کر کے ایک صلوات کا سہارا دیں. اسلام کا چولا پہن کر کے آئے اور اسلام کو جو ہے نیست و نابود کرنے کی کوشش شروع کر دی. اب یہاں پہ دیکھیں آپ، جب یزید تخت نشین ہوا ہے، جب یزید خلیفہ بنا ہے، تو اس نے کیا کرنا شروع کیا؟ جناب موسیٰ کی امتوں نے جو جناب موسیٰ کے ساتھ کیا، شریعت میں پھیر بدل، شریعت کو چینج کرنا، موسیٰ کے نام پر، توریت کے نام پر جو ہے جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، زنا کرنا، شراب پینا، جھوٹ بولنا، یہ سارے گناہ جناب موسیٰ کی شریعت کے نام پر انجام دینے جانے لگے. شریعت مٹ گئی، خداوند عالم کو دوسری شریعت بھیجنا پڑا، شریعت عیسیٰ. انجیل آئی، جناب عیسیٰ چلے گئے. جناب عیسیٰ کی شریعت کے ساتھ بھی وہی ہوا، شراب پیا جانے لگا، زنا کیا جانے لگا، شریعت مٹ گئی، نام باقی ہے، کام جو شریعت کا تھا وہ سارا کا سارا ختم ہو گیا. امام حسین بھی دیکھ رہے تھے، یزید بھی دیکھ رہا تھا. ادھر سے یزید کی بھی سیاست یہی تھی کہ ہم جو ہے شریعت محمدی کو ختم کر دینا ہے، تو امام حسین علیہ السلام کی بھی سیاست یہی تھی کہ ہم شریعت محمدی کو ختم نہیں ہونے دیں گے. یزید نے کیا کرنا شروع کیا؟ یزید نے پھر وہی کرنا شروع کیا. یزید کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کی آیت ہے ویل للمصلین، نمازیوں کے اوپر ویل ہو. ویل کس کو کہتے ہیں؟ جہنم کا ایک طبقہ ہے جس کو ویل کہتے ہیں، جو سب سے نچلا طبقہ ہے. ویل للمصلین کہہ رہا ہے کہ مصلین کے اوپر لعنت ہو، جبکہ آگے کی آیت اس نے جو ہے توجہ نہیں کیا. یہ توجہ تھی، چاہتا تھا کہ قرآن کو ختم کر دیں، قرآن کو مٹا دیں، اسلام کو مٹا دیں. ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. ایسے مصلین کے اوپر ویل ہے کہ جو اپنی نماز میں سستی برتتے ہیں. سب مصلیوں کے لیے لعنت نہیں ہے، سب مصلیوں کے لیے ویل نہیں ہے، بلکہ ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ جو اپنی نماز میں سستی برتتے ہیں ان کے لیے ویل ہے. اس نے کیا کیا؟ صرف اور صرف ویل للمصلین نکالا. اور پھر شراب کے بارے میں آیا تھا ان الخمر والمیسر، کہ جوا اور شراب ان دونوں کا گناہ جو ہے زیادہ ہے، ان میں نفع ان کا نفع جو ہے، ان میں نفع بھی ہے اور نقصان بھی ہے، لیکن ان کا نقصان نفع سے زیادہ ہے. اب اس نے کیا کیا؟ ادھر سے ویل والے لفظ کو نکالا، ادھر سے شراب والے لفظ کو نکالا، اور دونوں کو ملا کر کے ایک جملہ بنا لیا کہ خداوند عالم نے شرابیوں کے اوپر ویل نہیں کیا ہے، بلکہ خداوند عالم نے کہا ہے کہ ویل اس کے لیے ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے. اللہ اکبر! یہ شعر بنا دیا اس نے. کس کے لیے ویل ہے؟ ویل شرابیوں کے لیے نہیں ہے. اللہ نے جہاں شراب کو حرام کیا وہاں اس کے لیے ویل نہیں کہا ہے، لیکن مصلین کے لیے ویل کہا ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ یعنی کہ نماز مت پڑھو، شراب پیو. امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ ہم دو شریعتوں کو دیکھ چکے ہیں، موسیٰ کی شریعت کو دیکھ چکے ہیں کیسے اس کو بگاڑا گیا، عیسیٰ کی شریعت کو دیکھ چکے ہیں کیسے بگاڑا گیا. اے یزید، تو جو دین سے کھلواڑ کر رہا ہے، حسین ابن علی جو ہے تیرے اس کھلواڑ کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے. میرے عزیزوں، اب یہاں پہ سمجھیے کہ یزید امام حسین علیہ السلام سے بیعت لینے کے لیے اتنا زیادہ اصرار کیوں کر رہا تھا؟ کیا وجہ تھی؟ کیا امام حسین علیہ السلام اگر بیعت نہ کرتے تو کیا اس کی حکومت گر جاتی؟ اس کی حکم تختہ پلٹ جاتا؟ نہیں نا.
اس کی حکومت نہیں گرتی. ایک آدمی کے بیعت نہ کرنے سے کہیں کسی کی خلافت پلٹا کرتی ہے؟ توجہ رہے میرے عزیزو، توجہ رہے، پوری توجہ کی تعلیم ہے. ایک آدمی کے بیعت نہ کرنے سے کیا خلافت گر جایا کرتی ہے؟ نہیں نا. امام حسین علیہ السلام بیعت سے انکار کر رہے تھے، چھوڑ دیا ہوتا جاؤ. مگر کیوں اصرار کر رہا تھا کہ امام حسین بیعت کر لیں؟ اصرار کی وجہ کیا تھی؟ اصرار کی وجہ وہی ہوگی کہ جو انکار کی وجہ ہوگی. امام حسین انکار بیعت کر رہے ہیں، یزید اصرار بیعت کر رہا ہے. تو جو اصرار کی وجہ ہوگی وہ انکار کی وجہ ہوگی. یزید کیا چاہ رہا تھا کہ جیسے موسیٰ کی شریعت کو مٹا دیا گیا، جیسے عیسیٰ کی شریعت کو مٹا دیا گیا، ویسے میں محمد کی شریعت کو مٹا دوں. لیکن جب میں مٹاؤں گا تو امتی کھڑے ہوں گے، اور کھڑے ہونے کے بعد سے کہیں گے اے یزید تو نے نماز کو جو ہے نماز سے روکا، ٹھیک ہے میں نے صبر کیا. تو نے شراب کو پینے کا حکم دیا، ہم نے صبر کیا. اے یزید لیکن تو پورے آئین اسلام کو مٹا رہا ہے، رفتہ رفتہ پورے تو آئین اسلام کو مٹا رہا ہے، قانون شریعت کو مٹا رہا ہے، شریعت محمدی کو مٹا رہا ہے. ہم چپ نہیں بیٹھیں گے. تو یزید کی سیاست کیا سوچی؟ یزید کی سیاست سوچی کہ ایک ایسے انسان کا سہارا مل جائے کہ جس کے گھر میں شریعت نازل ہوئی ہو، کہ جس کے گھر سے دین چلا ہو، جس کے گھر سے اصول چلا ہو، جس کے گھر سے فروع چلے ہو. کون تھا وہ شخص؟ وہ ذات حسین ابن علی کی ذات تھی. یزید نے کہا کہ اگر حسین نے میری بیعت کر لی بس معاملہ تمام ہے. اب اگر کوئی بھی انسان آ کر کے کچھ بھی کہے گا، میں کہوں گا جس کے گھر میں شریعت نازل ہوئی تھی وہ میرے ساتھ ہے، اس نے بیعت کر لی. تو کیا بولتا ہے؟ چل یہاں سے نکل. کہہ سکتا تھا؟ نہیں کہہ سکتا تھا. یہ اصرار کی وجہ تھی. یزید کو جو ہے امام حسین علیہ السلام کی بیعت کا اصرار یہ تھا. بیعت کا تقاضا نہ تھا ایک فاسق و فاجر شبیر سے ایمان کی سند مانگ رہا تھا. اس کو چاہ رہا تھا کہ میں جو بھی گڑبڑی کروں اس کی سند مل جائے اس کو شبیر کے حوالے سے. ایک صلوات بھیجیں محمد والے. بہر کیف عزیزو، مجھے جو ہے زیادہ وقت نہیں لینا ہے. چند فضائل کا اور فکر ہے، پھر انشاءاللہ ربط مسائل. ایک سلوات کا سہارا دیں. تو میرے عزیزو کل شب میں ہم نے جو ہے حبیب ابن مظاہر کی رجس پڑھا. انا حبیب و ابی مظاہر لنحن ازکا منکم و اطہر. میں حبیب ہوں، میرے باپ مظاہر ہیں. لنحن ازکا منکم و اطہر، ہم جو ہے بتحقیق ضرور بضرور تم سے زیادہ ذکی ہیں اور تم سے زیادہ طیب و طاہر ہیں. وانتم عاد و عدت و اکثر، تمہاری تعداد سے زیادہ ہے. ہم جو ہے شیر ہیں، ہم کم بھی ہوں تو زیادہ کے اوپر غلبہ کر لیا کرتے ہیں، اور تم جو ہے بھیڑی ہو جو ہمیشہ جھنڈ میں حملہ کیا کرتے ہیں. انتم عاد و عدت و اکثر ونحن اعلی حجت و اظہر، تمہارے پاس کثرت ہے تو ہمارے پاس حجت ہے. حجت یعنی امام ہے، اور ہمارے پاس دلیل ہے، اور ہم تم سے زیادہ ظاہر ہیں. شعر کی تشریح ہم کل میں کر چکے ہیں. اب اس کے آگے کا پیغام آپ کو سنانا ہے. پھر کہہ رہے ہیں وانتم عند الوفاء اغدر، تم جو جب وعدہ کرتے ہو تو وعدہ کر کے سب سے بڑے غدار تم نکلتے ہو. غداری کس کو کہتے ہیں آپ سب جانتے ہیں، بخوبی جانتے ہیں. غداری کرنے والا یعنی وعدہ کیا، آج وعدہ کیا کل توڑ دیا، آج وعدہ کیا کل توڑ دیا. جناب حبیب عمر سعد کے لشکر کو کیا کہہ رہے ہیں کہ تم سب غدار ہو، یعنی کہ کوفہ کی طرف اشارہ ہے. کل کو تم نے حسین ابن علی کی بیعت کی تھی مسلم ابن عقیل کے ہاتھوں پر، اور آج تم بیعت کو توڑ رہے ہو اور توڑ کر کے عمر سعد کا ساتھ دے رہے ہو. وَنَحْنُ أَوْفَى مِنْكُمْ وَأَصْبَرَ، اور ہم کیا ہیں؟ ہم تم سے زیادہ وفادار اور تم سے زیادہ صابر ہیں. میرے عزیزو اس رجس سے جو ہے ایمان کی اہمیت کا اندازہ چلتا ہے. ایمان ہے کیا؟ قرآن سے پوچھتے ہیں ایمان کیا ہے. قرآن آواز دیتے ہیں وَقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِهِمْ. قرآن کہہ رہا ہے کہ اعراب کہتے ہیں، میرے حبیب اعراب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ایمان نہیں لائے ہو، بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. پتہ چلا کہ ایمان ایک الگ چیز کا نام ہے، اسلام ایک
الگ چیز کا نام ہے، دونوں ایک چیزیں نہیں ہیں۔ تو ایمان پھر ہے کیا؟ سوال اٹھتا ہے کہ نہیں اٹھتا ہے؟ ایمان ہے کیا؟ اب ایک چھوٹا سا مناظرہ میں سنا رہا ہوں جس سے نتیجہ نکلے گا کہ ایمان کہتے کس ہیں۔ ایک بلند تر صلوات کا سہارا دیں پہلے۔ موسم حج ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام خانہ کعبہ سے کچھ دور جو ہے آپ کا خیمہ لگا ہوا ہے، آپ وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور سارے شیعہ حضرات آتے تھے، بزرگ حضرات آتے تھے، امت مسلمین آتی تھی وہاں پہ، اور آنے کے بعد سے آپ سے جو ہے شرف یاب ہوا کرتی تھی۔ تو ایک شامی بھی آیا، شامی دیکھیں آپ حضرات یہ یاد رکھ لیجئے گا، اس جملے کو یاد کر لیجئے، شامیوں کی اس طریقے سے معاویہ نے پرورش کی تھی کہ معاویہ نے جو ہے مولا متقیان کو گالی دلوانے کا باب کھول دیا تھا۔ مولا علی کو سر عام گالیاں دی جاتی تھیں، مولا علی کو سر عام برا بھلا کہا جاتا تھا، اور اتنا زیادہ زمانہ چینج کر دیا معاویہ نے کہ ایک شخص نے سنا کہ امام علی کو جو ہے مسجد میں ضربت لگی ہے اور شہید ہو گئے۔ تو ایک شامی نے کہا کہ کیا علی نماز بھی پڑھتے تھے؟ اللہ اکبر، کیا علی نماز بھی پڑھتے تھے؟ اس طریقے سے ماحول چینج کر دیا تھا۔ اور شامیوں میں ہمیشہ جو ہے اکثریت اہل بیت کی دشمنوں کی رہی ہے، ان میں سے اہل بیت کے دوستدار بہت کم ملیں گے۔ شام یعنی سیریا، جو آج کل سیریا کے نام سے مشہور ہے، شام۔ وہاں سے ایک شخص آتا ہے امام کی خدمت میں، اور آنے کے بعد سے کہتا ہے کہ میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، تو آپ کے پاس کوئی انسان ہے جو ہم سے مناظرہ کر سکے؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو ہے ایک بہت ہی بڑا مکتب کھولا ہوا۔ امام کے جو ہے مکتب میں، مدرسے میں طرح طرح کے جو ہے لڑکے آگے پڑھا کرتے تھے، اور ہزاروں کے طلاب وہاں پہ آ کر کے پڑھا کرتے تھے۔ اس میں سے امام کے جو خاص اصحاب تھے وہ کسی نہ کسی فیلڈ کے اسپیشلسٹ ہوا کرتے تھے، متخصص ہوا کرتے تھے۔ جیسے آج کل ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، دانت کا ڈاکٹر الگ، آنکھ کا ڈاکٹر الگ، ہڈی کا ڈاکٹر الگ، اس طریقے سے امام نے اس طریقے سے تربیت دی تھی کہ عقائد کے اوپر بات کرنے کے لیے ایک الگ شخص، تفسیر پہ بات کرنے کے لیے ایک الگ شخص، قرآن کے اوپر بات کرنے کے لیے ایک الگ شخص، حدیث پہ بات کرنے کے لیے ایک الگ شخص، یعنی کہ اسپیشلسٹ، متخصص بنائے تھے امام نے۔ تو آیا، اس نے کہا کہ مجھے کلام پہ بات کرنی ہے، مجھے عقائد پہ بات کرنا ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، میرا جو ہے ایک شاگرد ہے ہشام بن حکم، اس کو جاؤ اس سے بات کرو۔ ہشام سے کہا ہشام جاؤ بات کرو۔ ہشام بن حکم کا ایک مناظرہ میں پڑھ چکا ہوں غالباً، شاید کہ آپ لوگوں کو دھیان میں نہ ہو، کہ جا کر کے انہوں نے کہا تھا کہ تیرے پاس آنکھ ہے کہ نہیں ہے، کان ہے کہ نہیں ہے، ناک ہے کہ نہیں ہے، زبان ہے کہ نہیں ہے۔ جنہوں نے ہوں گے مجلس میں انہوں نے سنا ہوگا، خیر ابھی مجھے اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ یہ مناظرہ میں سنا رہا ہوں کیونکہ اس سے سمجھ میں آئے گا کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ یہ آنے کے بعد سے کہا کہ اے شخص یہ بتا کہ مسلمین میں جو اختلاف پیدا ہوتا ہے، تو مسلمین کو اختلاف پیدا کرنے کے لیے اور اختلافات کو دور کرنے کے لیے کیا اللہ نے ہادی اور پیغمبر بھیجا؟ کہا کہ ہاں بھیجا۔ اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ جو ہے جہاں اپنے بندوں کو بھیجے زندگی گزارنے کے لیے، اور دونوں راستہ بھی بتا دیا ہے، ایک ہدایت کا راستہ ہے، گمراہی کا راستہ ہے، تو اللہ چونکہ حکیم ہے تو اللہ کے اوپر واجب ہے کہ کسی نہ کسی ایک انسان کو بھیجے جو اپنے بندوں کو جو ہے دنیا والوں کو دکھائے کہ دیکھو یہ راستہ اچھائی کا ہے، یہ راستہ برائی کا ہے، اور اگر اس کے دین کے اندر کوئی اختلاف پیدا ہو تو اس اختلاف کو کیا کرے، دور کرے، اور لوگوں کو کلمہ واحد کے اوپر جمع کرے۔ کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ رسول اسلام خدا تعالیٰ نے کسی ہادی کو بھیجا؟ کہا کہ ہاں بھیجا۔ کہا کہ رسول اسلام کے زمانے میں یا ابھی کی تم بات کر رہے ہو؟ کہا کہ رسول اسلام کے زمانے میں بتاؤ۔ کہا کہ رسول اسلام کے زمانے میں تو خود رسول اسلام تھے، خدا کے ہادی تھے۔ تو ایک مرتبہ ہشام نے کہا کہ اچھا تو پھر رسول کے زمانے کے بعد کون ہے اب ہمارا ہادی، کہ جو ہمارے مسائل کو دور کرے، جس سے ہم اپنے مسائل پوچھ لیں، کہ جو ہمارے مسلمین کے اختلافات کو دور کرے، ختم کرے، اور ہمیں ایک بنائے، متحد کرے؟ کہا کہ قرآن و حدیث ہے۔ کہا قرآن و حدیث ہے، رسول کے بعد قرآن و حدیث ہے۔ ایک مرتبہ ہشام بن حکم نے کہا کہ یہ بتا کیا قرآن و حدیث نے آج میرے اور تیرے بیچ کا اختلاف ختم کیا کہ نہیں کیا؟ ایک مرتبہ وہ خاموش ہو گیا، شامی خاموش ہو گیا۔
امام نے کہا کہ تو خاموش کیوں ہو گیا؟ کہا کہ مولا اب میں اس کو جواب دوں تو کیا جواب دوں؟ میں اس کو اگر ہاں کہتا ہوں تو بھی میری ہار ہے، میں نہ کہتا ہوں تو بھی میری ہار ہے۔ مولا اس نے کہا ہے کہ کیا قرآن اور احادیث نے آج جبکہ رسول اسلام نہیں ہے ہمارے اور تیرے بیچ کا اختلاف ختم کیا کہ نہیں کیا؟ اگر میں کہتا ہوں کہ ہاں قرآن نے اختلاف کو ختم کیا تو میں جھوٹا ہوں، کیونکہ میں اسی اختلاف کی بنا پر شام سے یہاں آیا ہوں اور ابھی بھی بیٹھ کر کے میں مناظرہ کر رہا ہوں۔ مناظرہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن اور حدیث نے اختلاف کو ختم نہیں کیا۔ اور اگر میں کہتا ہوں کہ قرآن اور حدیث نے اختلاف کو ختم نہیں کیا تو پھر میرا دعویٰ جھوٹا ہے کہ جب قرآن اور حدیث نے اختلاف کو ختم نہیں کیا تو پھر آج ہادی کون ہے؟ میں پھنس گیا ہوں۔ ہشام بن حکم بہت صحیح انسان تھے اور مناظرہ ایسا کیا کرتے تھے کہ لوگوں کو پھنسا دیتے تھے، پھر نکلنے کا راستہ نہیں ملتا تھا ان کو۔ وہ پھنس گیا ہشام بن، اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ تو امام نے کہا کہ اچھا اب تو ایک کام کر کہ جہاں تو پھنس گیا ہے، تجھے جواب نہیں مل رہا ہے، تو ہشام بن حکم سے سوال پوچھ لے۔ ہشام بن حکم سے اس نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ ہمارا ہادی اور ہمارا پیغمبر اور ہمارا رہبر کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ رسول کے زمانے میں یا آج کے زمانے میں؟ کہا رسول کے زمانے میں۔ کہا رسول کے زمانے میں خود رسول اسلام تھے۔ کہا آج کے زمانے میں کون ہے؟ کہا آج کے زمانے میں جو ہے یہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ بیٹھے ہوئے، یہ ہمارے امام ہیں، یہ علی کے اعلی اولاد میں سے ہیں۔ اب تو اگر تجھے شک ہو ان کے امامت کے اوپر تو تم مکہ سے لے کے شام سے لے کر کے مکہ تک کے سفر کے بارے میں پوچھ لے، اور اگر چاہے تو اپنے مستقبل کے بارے میں بھی پوچھ لے، یہ تجھے سب بتائیں گے۔ ہشام بن حکم بہت چلاک تھے، سارا کام جو ہے مولا کو تھما کر کے نکل دیے یا مولا جو اپنے امامت کا معجزہ دکھائیں۔ امام آگے بڑھے اور بڑھنے کے بعد سے کہا کہ سن، جب تو شام سے چلا تو ایسا ہوا ایسا ہوا، راستے میں یہ حادثہ ہوا، راستے میں یہ حادثہ ہوا، تو نے وہاں پہ کھانا کھایا، تو نے وہاں پہ جو ہے سکون اختیار کی، اور یہ ہاں 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 کہتا گیا۔ جب سارے خبر کو امام نے ساری رودات سفر بیان کر دی تو ایک مرتبہ قدموں کے اوپر گر گیا اور کہنے لگا مولا ہم اسلام لے آئے۔ مولا نے کہا کہ نہیں، تو یہ نہیں کہا کہ تو اسلام لے آیا، تو مسلم تو پہلے بھی تھا، ایمان ابھی لایا ہے۔ صلوات بر محمد۔ اور ایمان اصحاب امام حسین علیہ السلام کا کس بلندی پہ رہا ہوگا میرے عزیزو۔ ایک مرتبہ رسول اسلام جا رہے تھے راستے سے، تو دیکھا کچھ بچے کھیل رہے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اسلام ایک بچے کے قریب گئے اور جانے کے بعد سے اس کے سروں کے اوپر ہاتھ پھیرا، سر کے اوپر ہاتھ پھیرا، پیار کرنے لگے اور اٹھا کر کے اپنے بازو میں ڈھال لیا۔ اب سارے اصحاب کو تعجب ہوا، یہ رسول اسلام نے اس بچے کو کیوں اتنا پیار کیا؟ کیا وجہ تھی پیار کرنے کی اتنا زیادہ؟ ہاتھ پھیر رہے ہیں، بازو میں ڈھال لیا ہے۔ آنے کے بعد سے کہا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ یہ بچہ ہے کون؟ رسول اسلام نے کہا کہ یہ حبیب ابن مظاہر ہے۔ پہنچ گئے آپ جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، یہ حبیب ابن مظاہر ہے، تو اس سے اتنا زیادہ محبت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ رسول اسلام نے کہا کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ میرا حسین اور حبیب کھیل رہے تھے، میرا حسین آگے آگے کھیل رہا تھا اور حبیب کو میں نے دیکھا کہ حبیب پیچھے پیچھے قدم حسین علیہ السلام کی مٹیوں کو اٹھا کر کے اپنے چہرے پہ لگا رہا تھا، اپنے چہرے پہ لگا رہا تھا۔ میرے بیٹے کا اتنا زیادہ احترام کرنے والا، اتنا زیادہ پیار کرنے والا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ کربلا کے میدان میں یہ میرے حسین کے اوپر شہید کر دیا جائے گا، اس لیے میں اس کی اتنا زیادہ جو ہے عزت کرتا ہوں۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، بس یہاں سے میں مسائل کے چند فقرے آپ دیکھیں۔ یہ ہے امام شناسی، امام کو پہچاننا، اور یہ ہے ایمان کی بلندی کہ حبیب ابن مظاہر جو انسان اتنا متقی اور پرہیزگار، حافظ قرآن، ہر شب ختم قرآن کرنے والی شخصیت حبیب ابن مظاہر کی، لیکن اپنے آپ کو کس جگہ پہ رکھا؟ حسین کے قدموں کی مٹیاں اٹھاتے ہیں، اٹھا کر کے چہرے پہ لگاتے ہیں تبرکن کہ میرا حسین ہے،
یہ ہوتا ہے آقا اور غلام کا رشتہ، اور یہ ہوتا ہے ایمان کی معراج۔ کس معراج پہ رہا ہوگا حبیب ابن مظاہر کا ایمان؟ عزاداران امام مظلوم کربلا، کل شب ہم نے حبیب ابن مظاہر کے مصائب پڑھے، اور آج ایک جوان کی مصیبت کو بیان کرنا ہے کہ جو تازہ رشتہ اس دعا سے منسلک ہوا تھا، جسے ہم سعید کہتے ہیں۔ سعید بھی کوفی تھے، کوفہ میں برے لوگ ہوا کرتے تھے لیکن کچھ اچھے بھی تھے، اور جو اچھے تھے وہ بہت ہی اچھے تھے۔ حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اوسجہ، سعید، یہ سب حضرات امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں، آپ حضرات آپ کو بھی جانتے ہیں، یہ سب کوفے سے تھے۔ سعید کی ماں ایک مرتبہ بازار گئی، جانے کے بعد سے کچھ خریدنے گئی تھی، تو اس نے دیکھا کہ بازار کا ماحول ایک دم سے بدلا ہوا ہے اور ہمہ ہمی کا عالم ہے۔ سعید کی ماں نے کہا کہ یہاں ہو کیا رہا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ تجھے پتا نہیں؟ کہا کیا ہوا؟ کہا عبید اللہ ابن زیاد لشکر کو تنظیم دے رہا ہے، لشکر مرتب کر رہا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ حسین ابن علی کے خلاف جنگ ہونے والی ہے اور یہ لشکر جا رہا ہے حسین ابن علی کے خلاف لڑنے کے لیے۔ سعید کی ماں نے راشن نہیں لیا، سامان نہیں لیا، بھاگی گھر پہ آئی۔ آنے کے بعد سے بیٹا کو بلایا، سعید یہاں۔ سعید آئے، کہا ماما، اماں جان کیا بات ہے؟ جناب سعید کی ماں نے کہا کہ بیٹا میں سن رہی ہوں، میں ابھی بازار گئی تھی، میں نے دیکھا ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد لشکر کو مرتب کر رہا ہے حسین کی مدد کے لیے۔ تو سعید نے کہا کہ اماں پھر کیا کیا جائے؟ سعید کی ماں نے کہا کہ تو نہیں جائے گا حسین کے اوپر قربان ہونے؟ کیا تو حسین کے اوپر قربان ہونے نہیں جائے گا؟ جناب سعید نے کہا کہ ماں جو آپ کا حکم، دیکھیں جیسی ماں ہوا کرتی ہے ویسے بچے ہوا کرتے ہیں، جیسا باپ ہوا کرتا ہے ویسے بچے ہوا کرتے ہیں، جیسا رگوں میں خون دوڑے گا ویسا اثر نظر آئے گا۔ سعید کی ماں نے کہا کہ بیٹا جا کربلا کے میدان میں شہید ہو جا، اپنی نئی بیوی کو نہیں بتانا وگرنہ وہ جانے نہیں دے گی۔ ایک مرتبہ ایک اچانک دروازہ کھلا، بیوی سامنے، اب سعید بھی چپ، سعید کی ماں بھی چپ۔ اکثر ہوتا ہے نا میرے عزیزوں کہ اگر کسی کے بارے میں بات کرتے رہو اور اچانک وہ آ جاتا ہے تو دونوں آدمی چپ ہو جایا کرتے ہیں۔ سعید بھی خاموش، سعید کی ماں بھی خاموش، لیکن بیوی نے کمرے میں داخل ہونے کے بعد سے کہا سعید میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ جو حسین کے قاتلوں کا ساتھ دوں۔ سعید میرے پاس کچھ نہیں ہے، یہ میرے کچھ زیور ہیں، لے ان کو لے کر کے جا کر کے حسین کی راہ میں قربان ہو جا۔ نہیں بیوی ہے میرے عزیزوں، ابھی کچھ ہی عرصے ہوئے شادی ہوئے سعید کربلا کے میدان میں آئے، زور عاشورہ امام حسین علیہ السلام نماز پڑھ رہے۔ سعید کی قربانی کو آپ سن سکیں گے کہ سعید نے کیسے قربانی دی ہے۔ سعید نے کہا مولا آپ نماز پڑھیے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ امام حسین نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور سعید امام حسین کے آگے ڈھال بن کر کے کھڑے ہو گئے۔ اب جتنی تیر آ رہی ہے سعید کے سینے کے اوپر لگ رہی ہے۔ سعید جب تیر سے نڈھال ہو گئے، سعید 13 تیر مرنے کے بعد، شہید ہونے کے بعد سے دیکھا گیا کہ 13 تیر کے پھل سعید کے بدن جسد مبارک میں پیوست تھے اور بے شمار تلواروں کے جو ہے سعید کے اوپر موجود تھے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، سعید شہید ہو گئے۔ سعید کی شہادت کے بعد جناب مسلم ابن اوسجہ وہی ہے کہ جنہوں نے کوفہ میں بیعت دی تھی جناب مسلم بن عقیل کے لیے۔ بہت ہی ضعیف العمر اور بہت ہی زیادہ ضعیف شخص۔ آپ سوچیں انسان کی طاقت بھلے نہ ہو میرے عزیزوں، لیکن جذبہ دیکھیے، جذبہ کیسا جوانوں والا ہے۔ مسلم ابن اوسجہ اتنے زیادہ ضعیف ہو چکے ہیں کہ ان کی بھویں لٹک گئی ہیں، رومال کو پیشانی پہ باندھا، بھووں کو اوپر کھینچا تاکہ بھویں نیچے نہ آئے، لیکن جذبہ جوانوں والا ہے۔ جا کر کے جنگ کرنے کے بعد سے جب سعید گرے ہیں تو امام حسین علیہ السلام کو آواز دی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے حسین مسلم کی مدد کو آئیے۔ جناب امام حسین حبیب ابن مظاہر کو لے کر کے مسلم کے قریب پہنچے، دیکھا کہ مسلم بے ہوشی کے عالم میں ہے، مسلم آنکھ نہیں کھول رہے ہیں۔ حبیب ابن مظاہر پہنچے، حبیب ابن مظاہر پہنچنے کے بعد سے کہتے ہیں اے مسلم آنکھ کھول۔ مسلم آنکھ نہیں کھول رہے ہیں، کہا مسلم آنکھ کھولو، مسلم آنکھ نہیں کھول رہے۔ حبیب نے کہا اے مسلم حسین سرہانے کھڑے ہیں۔
جیسے ہی سننا تھا کہ حسین چرانے کھڑے ہیں، مسلم نے آنکھوں کو کھولا، حسین کا دیدار کیا، امام حسین نے قرآن کی تلاوت کی، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ۔ اور خداوند یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ حضرات وہ ہیں کہ جو جام شہادت نوش کر چکے ہیں، کچھ حضرات وہ ہیں کہ جو جام شہادت پینے کے منتظر ہیں۔ عزاداران امام مظلوم کربلا جناب مسلم ابن اوسجا یہاں پہ شہید ہو جاتے ہیں، اور شہید ہونے کے پہلے جناب حبیب ابن مظہر کہتے ہیں، اے مسلم اگر کچھ وصیت ہوتی تو میں تجھ سے وصیت پوچھتا، اگر مجھے یہ امید ہوتی کہ میں تمہارے شہید ہونے کے بعد سے اگر زندہ بچوں گا تو میں ضرور کہتا کہ اے مسلم کچھ وصیتیں کرو، لیکن میں جانتا ہوں کہ تمہارے پیچھے میں بھی آ رہا ہوں، تم جانا تو حسین کے نانا کو میرا سلام کہنا، لیکن پھر بھی اگر کچھ خواہش ہو، کچھ تمنا ہو، کچھ وصیت ہو تو فرما دو، انشاءاللہ میں اس کی پوری کوشش کروں گا کہ تمہاری وصیت کو پورا کروں۔ عزیزو، آخری وقت جناب مسلم ابن اوسجا کی بیوی کربلا میں موجود ہے، چھوٹا سا بچہ کربلا میں موجود ہے۔ مسلم ابن اوسجا نے یہ نہیں کہا کہ میرے بیوی کا خیال رکھنا، مسلم ابن اوسجا نے یہ نہیں کہا میرے بچے کا خیال رکھنا، ایک مرتبہ آنکھوں کو کھولا اور تھرتھراتی ہوئے انگلیوں کو بلند کیا، حسین کا اشارہ کر کے فرمایا، اوصیکم بہذا، اے حبیب جب تک جان میں جان رہے حسین کے اوپر ہاتھ نہ آنے دینا۔ عزاداران مظلوم کربلا، آخری خواہش، اپنی کوئی خواہش نہیں ہے کہ ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، ہماری بیوی کا کیا ہوگا، ہمارے گھر کا کیا ہوگا، سارا ہم و غم یہ ہے کہ حسین ابن علی کے اوپر کوئی آنچ نہ آنے پائے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، مسلم ابن اوسجا شہید ہو گئے۔ ایک مرتبہ کربلا کے میدان میں ایک چھوٹا سا بچہ نظر آیا کہ جس اتنا زیادہ چھوٹا تھا وہ کہ شمشیر اس کے کمر میں آویزہ تھی، اور شمشیر وہ جب وہ دوڑ رہا تھا تو شمشیر خط کھینچ رہی تھی، زمین میں نشان بناتے جا رہی تھی۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام قریب گئے، جانے کے بعد سے کہا، اے بچے تم کون ہو؟ بچے نے کہا کہ آئیے، اور مسلم ابن اوسجا کے میت کے پاس آیا۔ بچہ رو نہیں رہا ہے، آنکھوں میں آنسو نہیں ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، جو حضرات صاحب اولاد ہیں وہ حضرات اپنے بچوں کے غم کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ ذرا غور کریے گا، چھوٹا سا بچہ ہے، آیا باپ کے جنازے پہ لے کر کے امام حسین کو، اور رو نہیں رہا ہے، آنکھوں میں آنسو نہیں ہے۔ کہا کہ اس مرد مجاہد کو دیکھ رہے ہیں آپ؟ امام حسین نے کہا کہ ہاں۔ کہا کہ میں اس کا فرزند ہوں، یہ آپ کی جان بچانے کے لیے آپ کے اوپر انہوں نے قربانی دی ہے، اور اے حسین میں بھی آپ کے اوپر قربان ہو جانا چاہتا ہوں۔ حسین نے کہا کہ اے مسلم کے بیٹے، تیرے بابا کی قربانی تیرے لیے کافی ہے، تیرے گھر بار کے لیے کافی ہے، حسین کو تیری شہادت کی ضرورت نہیں۔ اے بیٹے تو گھر میں چلا جا، خیمے میں چلا جا، تجھے تیری ماں کی ضرورت ہے۔ بچے نے کہا، حسین اب کیا کہتے ہیں؟ یہ سر کے اوپر اب ماما دیکھ رہے ہیں، میری ماں نے باندھا ہے، یہ شمشیر دیکھ رہے ہیں، یہ میری ماں نے مجھے دیا ہے، اور میری ماں نے مجھے کہہ کے بھیجا ہے حسین کے اوپر قربان ہو جانا، اور بغیر قربانی دیے گھر میں نہیں آنا۔ اللہ اکبر۔ امام حسین علیہ السلام یہ بھی باتیں سن رہے تھے کہ خیمے سے آواز آئی، حسین، ارے وہ مسلم کی شہادت مسلم کے لیے تھی، یہ میرے بچے کی شہادت میری طرف سے قبول کیجیے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ ماتم حسین۔